بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان، پروگرام خبر خبر کے ساتھ. آج جمعہ ہے اور یہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے. بہت مبارک دن ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ اس ملک کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے خیر و برکت کا سامان لے کے آئے. سلمان صاحب، یہ کل جو ڈی جی اے صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ جو ایک بیانیہ تھا جی، سازش لیٹر، وہ تو اپنا جو حکومتی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو سارا بیانیہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. دیکھیے، بنیادی طور پہ لفظ جو کنسپائریسی ہے جس کا بار بار عمران خان ذکر کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول کے لفظ کنسپائریسی کے اوپر اس پہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ ڈپلومیٹک لینگویجز کے ایشوز تھے جس پہ ہم نے اپنے کنسرن شیئر کیے تھے، اور کچھ انٹرونشنز یعنی مداخلت کے جو معاملات تھے. تو کنسپائریسیز کا جو ذکر بار بار کیا جا رہا ہے وہ تو ہے نہیں. اچھا، اب اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ چیزیں تو انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی ہیں. اب یہ انویسٹیگیشن کا جو کانٹیکس ہے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، تو اب معاملہ انویسٹیگیشن کے اوپر ہے. لیکن انویسٹیگیشن سے پہلے براہ راست جو کنسپائریسیز کا کانٹیکس استعمال ہو رہا تھا، اس پر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، جس پہ یقینی طور پہ جو آج کی حکومت ہے اس کا موقف ہے کہ پھر بات ہماری ثابت ہو گئی کہ جو کنسپائریسیز کی بات کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کیسے یقین کیا جا سکتا ہے. لیکن کل ایک نئی سیاسی بحث جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے میڈیا کے اندر سیاسی بحث سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. نہیں چھوٹے گی. دیکھیں نا، وہ بحث شروع ہو گئی ہے نا، اور ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کی تشریح کر رہا ہے، اس کا مرضی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ڈیبیٹ تو جاری رہے گی، اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی جلسے کریں گے تو وہ وہاں تو بار بار جب ذکر کریں گے تو اس کا پھر ریئیکشن یا رد عمل جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی آئے گا، میڈیا کے اندر سے بھی آئے گا. تو ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ ہو گئی ہے. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ انویسٹیگیٹ ہو سکے گا، کمیشن بننے کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو سکے گا. شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہم اس کی دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ سیشن جو ہے تمام لوگوں کو ملا کر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے، اس پہ بات کریں گے، کیا وہ ممکن ہو سکے گا؟ چیف جسٹس کے پاس جو لیٹر پہنچا ہے کیا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں گے؟ تو بہت سے سوالات ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سیاست جو ہے وہ زیادہ غالب ہو گئی. خالد صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل ایک میٹنگ چیئر کی، اس میں کہا کہ بھئی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں جو اپنا 2 درجن سے زائد جو پاور اسٹیشن آپ کے ہیں ان میں کسی کی بیلٹ خراب تھی، کسی کا آئل لیک تھا، کسی کا نٹ نہیں تھا، بورڈ نہیں تھا. تو اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ. کیا اتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا؟ اچھا دیکھیے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو وزارت توانائی کی طرف سے سلمان صاحب جو بریفنگ دی گئی، اور اس میں اس حوالے سے بڑے ہی جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے کہ کس طرح 1 سال سے جو 27 کے قریب پاور پلانٹس ہیں وہ جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، ان کے کئی یونٹس بند پڑے ہوئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک جو خوف تھا، دراصل اس کی جو بنیاد سامنے آئی جو وزارت توانائی کی طرف سے، وزارت توانائی کے اعلیٰ حکام کی طرف سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جو نیب کا خوف تھا وہ اس خوف سے جو ہے جو آئی پی پیز کے جو مالکان تھے اور آئی پی پیز کے جو سربراہان تھے، وہ اپنی جو ادارے تھے ان کو چلانے پر تیار نہیں ہو رہے تھے. اور ان میں کئی جو آئی پی پیز کے ادارے تھے وہاں پر جو پاور ہاؤسز تھے، کسی میں کوئی فنی خرابی ہے، کسی میں کوئی ایندھن کا مسئلہ ہے، کسی میں اور مسائل ہیں. اور 1 سال کے دوران حکومت جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کر گئے اس دن جو ہے جب وہ 5500 جو میگا واٹ ہے وہ بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ دے کر گئے. لیکن جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ ایک سرپلس جو ہے وہ بجلی جو ہے اس وقت پیدا ہو رہی تھی. اور جو سابق حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس نے پیداوار میں اضافہ کرنے کی بجائے جو پہلے سے پیداوار جو ہو رہی تھی ماضی میں نون لیگ کی حکومت کے دور میں، اس کو بھی جو ہے وہ بحال رکھنے میں ناکام رہی. جس طرح خالد صاحب بتا رہے ہیں، اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اور پاور پلانٹ بند ہیں. یہ تو اپنا اردو کی فنی خرابی سے زیادہ انگریزی کی فنی خرابی لگ رہی ہے. ہمارا تو بڑا سیریس کرائسس ہمیشہ سے گورننس کا رہا ہے، اور گورننس کے اندر جب ہم ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں تو بعض اوقات بہت چھوٹے ایشوز جو ہیں جن کو بڑا مسئلہ بنا کے بتایا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مسئلہ کچھ بہت چھوٹا تھا. اصل میں ہمارا پورا مانیٹرنگ سسٹم، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے وہ اتنا پور ہوتا ہے
کہ اگر رائٹ ٹائم پہ رائٹ طریقے سے مانیٹرنگ ہو رہی ہو اور رائٹ ٹائم پہ جو لوگ اس کو خراب کر رہے ہیں اس کو اکاؤنٹیبل کر دیا جائے تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں. تو پرابلم تو ہمارا یہی ہے شفیق امان صاحب کہ بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی مشکل ہم اپنے گورننس کے کانٹیکس میں بنا دیتے ہیں یا اس کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے عملی طور پہ چیزیں اور ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اصل ایشو پاکستان کا وہی ہے کہ جو گورننس کا ایشو ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس پہ زیادہ فوکس کروں گا کہ جو گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, ان پہ زیادہ اکاؤنٹیبل کیا جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں کس طرح سے یہ امپرومنٹس ہوتی ہیں کہ جو چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور جن چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اپنا خالد کلیم صاحب نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے دور حکومت میں یہ نیب کا جو معاملہ تھا سب سے سر فہرست ہوتا تھا اور بہت سے سرکاری افسران جو ہیں وہ آگے بڑھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے یا کوئی انیشیٹو لینے سے پہلے ان کو خوف ہوتا تھا کہ نیب ہمارے خلاف نہ آ جائے گا. اسی لیے اس وقت پیپلز پارٹی والے آصف زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ نیب کا جو سٹائل ہے اس سے ہمارا جو گورننس کا کانٹیکس ہے وہ ویک ہوا ہے. اور بہت سے بیوروکریٹس نے آگے کہا کہ جی اگر اس طرح سے آپ چلائیں گے تو پھر ہم کیسے کام کر سکیں گے, ہمیں تو قدم قدم پر خوف ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح انہوں نے نشاندہی کی ہے اس کانٹیکس میں, اس کو آگے لے کے چلنا. نیب تو بنا تھا احتساب کے لیے, اب اتنا انہوں نے ڈر ڈال دیا ہے کہ قوم کی جو ملک کی ترقی ہے یہ جیسے ادارے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے. اس میں خرابی کیا ہے جو ہمارے اپنا ادارے ہیں ان میں جو پرفارمنس کرتے ہیں ان میں کوئی نیب نے کوئی زیادہ ڈر ڈال دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نیب کا جو عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا, اسی طرح استعمال کیا گیا جس طرح پرویز مشرف کے دور میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور اس وقت بھی جو ہے وہ پیٹریاٹ کس طرح پیپلز پارٹی کو توڑ کر, آپ کو پتا ہے سلمان کہ وہاں پر ایک ووٹ کی اکثریت سے جمالی صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تھے اور وہ بھی 10 ارکان جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے توڑ کر جو ہے وہ پیٹریاٹ بنائی گئی اور پھر حکومت تشکیل دی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ 5 سال کے دوران جو ہے وہ سیاسی ایجنڈا جو ہے نیب کا وہ غالب رہا. اور یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی نیب کا جو سیاسی ایجنڈا تھا وہ غالب رہا. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جو بھی نون لیگ کی قیادت کو احتساب کا جو ہے وہ ادارے کا جو ہے وہ نشانہ انتقام کا بنایا گیا, پیپلز پارٹی کی قیادت کو بنایا گیا, تاکہ پی ٹی آئی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اختلاف کیا یا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کی, ان کو بھی پھر جو ہے نیب کے ذریعے جو ہے ان سے بھی انتقام لیا گیا, ان کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی سلمان صاحب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے سیاستدان ہمیشہ روتے ہیں جی کہ ماشاء اللہ آ جائے گا, یہ کوئی تیسری قوت آ جائے گی. آج جو پاکستان کی لیڈ ہے کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں اب مارشل لا نہیں آئے گا, ڈی جی ایچ پی آر. تو کیا اس سے جو ایک منترا ہم روز گاتے تھے کہ تیسری قوت آ جائے گی, ابھی جو ریسنٹ کرائسس اس میں بھی یہ باتیں ہیں لیکن اس سے ہم نکل آئے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا, 3-4 باتیں جو ہے نا کل کی پریس بریفنگ سے پہلے منظر عام پہ تھی. ایک یہ کہا جا رہا تھا کہ سچویشن ایسی بنائی جا رہی ہے کہ شاید فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. دوسرا منترا یہ بنایا جا رہا تھا کہ جناب جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی اور فوج کے معاملات بہت خراب ہوں. اب دیکھیے کل جو انہوں نے بات کی ہے, ایک تو انہوں نے بالکل رول آؤٹ کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی مارشل لا کا امکان پاکستان میں نہیں ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوگا ڈیموکریٹک فریم ورک میں, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہوگا. اور تیسری بات انہوں نے کی کہ جناب یہ جو ایکسٹینشن کی بات آپ کی جا رہی ہے, اول تو وہ ایکسٹینشن لینے کی خواہش مندی نہیں ہے, لیکن اگر دینے کی بات بھی کی جائے گی تو وہ قبول نہیں کریں گے. تو بڑے واضح طور پہ کلیئرٹی لی ہے کہ جو ملٹری کا رول ہے اس کو وہیں پر رہنے دے جہاں پہ موجود ہے, اور سیاستدان جو ہیں وہ اوائڈ کریں بلا وجہ ہر معاملے میں. سلمان صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, ہمارے کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے وہ حل ہو گئے. تو آج دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ڈسکس کیا ہے ابھی اپنا یہ چیزیں ڈی جی ایس پی کی پریس کے دوسری ایشو, اس کو ہمارے اخبارات نے کس طرح دیکھا ہے اور کیا انہوں نے پلیسمنٹ کی ہے. دشمن پاک فوج نے پی ٹی آئی کے عدم اعتماد تحریک سے متعلق عالمی سازش کے بیانیے کو مسترد کر دیا. آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان اور لوڈ شیڈنگ پر لاپرواہی ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم کی وزارت توانائی کے حکام کو تنبیہ کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا. روزنامہ نوائے وقت کی سرخی کے الفاظ ہیں, ایٹمی ہتھیاروں پر بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. سلامتی کمیٹی اعلامیہ میں سازش کا لفظ نہیں, ساری فوج وہاں دیکھتی ہے جہاں چیف آف آرمی سٹاف.
तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोजनामा पाकिस्तान ने फ्रंट पेज पे डिस्प्ले किया। पाकिस्तान की बका जमहूरियत, अब मार्शल लॉ नहीं आएगा, आर्मी चीफ तोसी चाहते हैं ना कबूल करेंगे, 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे तर्जमान पाक फौज। इसी खबर के लिए रोजनामा खबरें ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। मरासला में गैर सिफारती जुबान इस्तेमाल हुई। जी सलमान साहब, हमारा फिर कोई टेक्निकल मसला बन गया है। अच्छा, अब ये आपने सारी हेडलाइन को देखिए मुख्तसर, इसमें जो मेन हमारा अपना उसमें फोकस किया है उन्होंने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किया है, और तमाम अखबारात इदारिये भी आप देखते हैं उसमें भी ये उसको इम्पोर्टेंस दी है। तो ये आप क्या समझते हैं कि अब जो वो एक था कि मंत्रा था कि कोई साजिश थी, कोई खत था, उसकी क्या हैसियत रह गई? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है। शफीक साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे सियासत जो है ना वो आइन के ऊपर और चीज़ों पे बालादस्त हो जाती है। तो इसलिए अब ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन ISPR ने एक वजाहत कर दी है। अब वजाहत के बाद जो बुनियादी बात है कि क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर पिछली हुकूमत से भी ये मामला था, इमरान खान की हुकूमत से, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो हुकूमत ने करनी थी, और अब भी वो ये काम कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो हुकूमत को करनी है, यानी कि फ़ौज खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की बात हो सकती है। और जो अपोजिशन कह रही है अब कि जी इसको जुडिशल कमीशन बने, तो वो जुडिशल कमीशन भी हुकूमत नहीं बनाना है ना, अगर उसको बनेगा तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मामला जो है ना किसी कमीशन की तरफ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएगा। अगर ये नहीं जाता तो शफीक साहब फिर पॉलिटिक्स जो ग्राउंड के अंदर हो रही है, वहाँ ये मामला जो है हर जमात इसको अपने अपने तरीके से अपने अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। इसका रेजोल्यूशन यही है कि इसको किसी ना किसी शक्ल पे रैप अप किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। खालिद साहब, कल वज़ीर पंजाब का इंतखाब भी आ रहा है बड़े इंतजार के बाद, तो क्या समझते हैं कि आज इसकी हियरिंग भी है जो रिव्यू पिटिशन में गए हुए हैं, तो क्या समझते हैं अददी अक्सरियत के हवाले से कि पंजाब असम्बली में कौन किसके सर पे हुआ बैठेगा? देखिए जी, पंजाब असम्बली के अंदर कायदे अवान के शफीक साहब चुनाव के लिए, इंतखाब के लिए 186 अरकान की जो सादा अक्सरियत है वो दरकार होती है। लेकिन जो है इस वक्त जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, उनको जो है वो 199 जो है वो 199 जो अरकान हैं उनकी वाज़ेह जो है वो हमायत हासिल है, और अब वो अपने ये अरकान जो हैं उनको मीडिया के सामने शो कर चुके हैं। इसमें कोई अबहम वाला मामला जो है वो दरपेश नहीं है। दरअसल PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अरकान की तादाद जो है वो पहले 184 थी, लेकिन वहाँ पर चूंकि 2, 3, 4 ऐसे ग्रुप बन गए हैं, दड़ेबंदी ऐसी हो चुकी है कि जिनमें से जो हैं वो 25 के करीब जो PTI के अरकान है वो अपनी पार्टी को छोड़कर वो भी जो है वो अपोजिशन के साथ जो हैं वो मिल चुके हैं, और उसके साथ जो 4-5 आज़ाद अरकान हैं वो भी जो हैं वो हमजा शहबाज की जो है वो हमायत कर रहे हैं। और 7 अरकान मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी के भी हैं पंजाब असम्बली में, वो भी हमजा शहबाज की जो हैं वो हमायत कर रहे हैं। खालिद साहब, सिस्टम हमारा ठीक हो गया। अब देखते हैं कि रन डाउन जो हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार किया आप दोनों की उसकी वजह से कि किस इशू को क्या उम्मीद दी है। पहले रन डाउन पे जाते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा, ये आज रन डाउन जो पहला टॉपिक है, कौमी सलामती कमेटी के आलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं, DGSPR। और फिर दूसरा है कि ISPR का बयान के बाद अब मामला ख़त्म होना चाहिए। इसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ने ये फरमाया, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उसके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मामला जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर जो है डिप्टी स्पीकर की तरफ से PTI के इस्तीफ़ों की कानूनी हैसियत क्या है, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इज्तिमाई इस्तीफ़े आ सकते हैं, और क्या बग़ैर इंडिविजुअल आके आए चेक किए बगैर इस्तीफ़े कबूल हो सकते हैं। फिर अब सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला दरपेश है वो है इकॉनमी का। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि IMF से दोबारा मुज़ाकरात भी शुरू किए जा रहे हैं, और सऊदी अरब और चीन से बेल आउट पैकेज की भी बात हो रही है। अच्छा, फिर जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें है कि पंजाब के वज़ीर का इंतखाब कल होगा, उसमें देखते हैं
کون مقدر کا سکندر ہوتا ہے. پھر ڈان کا اداریہ ہے آرمی اسٹیپ بیک, وہ بھی جو پریس کانفرنس کے حوالے سے اور سارا انہوں نے اس کا احاطہ کیا ہے. پھر دنیا میں کالم ہے قمر شاہ صاحب کا کہ کیا اجتماعی استعفے قبول ہوں گے, یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے. اور ٹاپ 10 میں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر. ظاہر ہے جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو یہ اس وقت ٹاپ 10 پہ. ہاں اچھا اچھا اب سلمان صاحب, اچھا کہ اب جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک بات کی ہے کہ اس میں سازش کا ذکر نہیں, پہلے بھی اس سے بات کر چکے ہیں, تو اس میں اب کیا نیکسٹ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ نیکسٹ تو دیکھیں نا جی, وہی میں نے آپ کو کہا کہ اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ایک اور سینیریو بنتا ہے. اگر اس کا سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں سیاست تو اب چلنی اسی پہ ہے. عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے اب تو اسی مراسلے کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے نا. اپنے جلسوں کے اندر وہ انہی کو بنیاد بنا کے اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے نا. اور حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. اگر جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے, تو اب یہ مقابلہ تو چلا گیا نا سیاسی میدان میں, یعنی حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اسی کے دائرے کے اندر چلے گی. تو اس لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سیاست کو, سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں, اور ہم نے اس کو ایک اور طریقے سے اینگلنگ کر کے جو ہے نا اس میں اپنا رنگ نکالنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے جو ذاتی طور پہ جو لگتا ہے شفیق عوان صاحب کی یہ معاملہ بظاہر تو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن شاید پولیٹکس میں اور یہ پورا الیکٹورل پولیٹکس جو چلے گی اس کے اندر کیونکہ جلسے ہونے ہیں تو آپ کو یہ رنگ جو ہے نا نمایاں طور پہ نظر آئے گا. سیاست کا رنگ میں رنگ ہے. خان صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن پہلے اس پہ حوالے سے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے. ڈیمارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 9 اپریل کی رات وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس حوالے سے سب باتیں جھوٹ اور بی بی سی کی خبر بے بنیاد ہے. بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شاید اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ, کوئی وہاں پہ نہیں گیا. کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں, کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ, میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے, اور دیٹ از اٹ. ایک سوال کے جواب میں میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہمیں اس معاملے سے باہر رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا. ڈیڈ لاک کے دوران وزیر اعظم آفس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کی بات کریں. آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور اس کا دفاع کرنا سب کا فرض ہے. جمہوریت نے ہی پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا. اب اس حوالے سے ہم نے بات کی مختلف سیاسی لیڈروں سے, نیئر بخاری صاحب سے اور رانا تنویر صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے, ان سے بات کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب ہیں, ان سے بات کریں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو ترجمان پاک فوج نے کل پریس کانفرنس کی ہے, جو اس میں خط کا بیانیہ تھا وہ تو مسترد کر دیا ہے, تو آپ کی جماعت اسے کیسے لیتی ہے یا اپوزیشن اتحاد اسے کیسے لیتا ہے؟ شکر ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا جو جتنا بھی نیریٹو یا جو اس نے ایک بیانیہ بنایا تھا اس کو تار نہیں کر دیا, بلکہ اس نے ساری کلیئرٹی کے ساتھ بات بتا دی ہے کہ کس طرح سیکیورٹی جو کمیٹی تھی, کیبنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی, اس میں کیا بات ہوئی, کیا اعلامیہ ہوا, کس طرح وہ, اس نے کہا سازش کا تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد یہ اس کی جو یہ صاحب ایک بیانیہ دینے کی کوشش کر رہا تھا عوام کو, آج کے بعد میرا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا رانا صاحب یہ بتایا کہ یہ آپ نے کہا کہ بڑا حساس معاملہ تھا, تو کیا کوئی سیاسی جماعت اتنی غیر سنجیدگی دکھا سکتی ہے اگر ڈی جی ایس پی آر کے بیانیوں کے لیں تو؟ پہلے بھی اس نے قوم کو دھوکہ دیا, جو دھرنے میں وہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس میں کون سا جھوٹ قوم کے سامنے نہیں بولا, کیا کیا وعدے اس نے جھوٹے نہیں کیے, کیا کیا پھر اس نے یو ٹرن نہیں لیے. 3.5 سال بھی اس میں شفیق صاحب اتنے جھوٹ بولے ہیں, اتنے قوم کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں,
اب اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز اس کے سامنے آئے گی جو اس کے جھوٹ بولے گئے ہیں، تو یہ میرا اب وہ پکڑ میں آ چکا ہے۔ بالکل انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہوگی، نہ ہم انتقامی کارروائی پیش نہیں رکھتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی لاب جو ہے وہ اپنا راستہ خود اپنائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لا ول ٹیک انشاءاللہ اٹس اون کورس، کیونکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے تو آئیں گی۔ اس میں تو کبھی توحفہ خانی گھڑی کی بات ہوتی ہے، کبھی ہار کی بات ہوتی ہے، تو یہ تو اس لیول پہ چیزیں کرتا رہا ہے۔ کرپشن جس طرح اس دور میں ہوئی ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ اچھا رانا صاحب، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو مختلف محکموں سے بریفنگ لے رہے ہیں، اس کے تو بڑے اپنا خوفناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو ان چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ابھی تو جو بریفنگ ملی ہے شہباز صاحب کو، وہ تو بڑی ایک پریشان کو چونکا دینے والی ہے کہ چاہے بجلی کے کارخانے ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، معاشی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی انرجی نہیں خریدی گئی۔ آپ دیکھیں نا، گیس نہیں خریدی گئی، ڈسیزن میں لیے گئے، اس میں بہت سارے معاملات اس کے پہلے بھی ہمارے سامنے پہلے بھی یہ کیس آئے ہوئے ہیں پی ایس سی میں، تو یہ چیزیں ایسا ایسا کھلے گی، کیونکہ سارا ایک ایسا جھوٹ پہ بیس سسٹم چلا رہے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تو فیس کرنی پڑے گی، لیکن قوم کو پتہ چلے گا یہ کرتے کیا رہے ہیں۔ اچھا خالد صاحب، یہ اب سلمان صاحب نے کہا کہ اب تو یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ تو اب سیاست کی نظر ہو گیا، اور یہ مزید ہمارا خیال تھا کہ کیونکہ قومی سیکورٹی کا معاملہ ہے یہ دب جائے گا، لیکن اب تو سیاست دونوں کے حوالے ہو گیا، تو کیا بنے گا اس دیکھیے کا؟ ایک تو شفیق صاحب یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو سازش کا بیانیہ تھا، اس کو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک دھچکا جو ہے وہ لگا ہے، اور اس کے ساتھ اس بیان سے جو ہے اس پریس کانفرنس سے ایک یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ اس سازشی جو بیانیہ لے کر سابق وزیر اعظم چل رہے تھے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا سلمان، کہ اس میں جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے تینوں نکات تھے، تینوں نکات کی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نفی کی ہے۔ ایک تو سازش کے حوالے سے کھول کر انہوں نے کہا کہ سازش کا جو ہے وہ جو اعلامیہ تھا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اس کے ساتھ جو امریکی اڈے مانگنے کا معاملہ تھا، اس پر بھی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سامنے آ گئی، اور جس کی بنیاد پر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ فوج کا موقف بھی جو ہے وہ وہی ہوتا، ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن ایسا معاملہ اڈے مانگے ہی نہیں گئے۔ ہمارے ساتھ لودھی صاحب، جنرل لودھی صاحب لائن پہ ہیں، میرے کو ان کا پوائنٹ آف ویو لے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر جو پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں خط آیا تھا اور سازش، وہ تو سارا انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے، اور میرا اپنے یہ ہے کہ دیکھیے جو بیانیہ ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مراسلہ ایسا آیا فارم آفس میں، فارم آفس کے آف کورس امبیسڈر کی طرف سے، جو ملاقات کی انہوں نے رضاعت میں لکھی، جس کو یہ ٹیلی گرام کہتے ہیں، میمو کہتے ہیں۔ اس میں جو تین چیزیں ہیں وہ واضح ہیں، وہ سبھی اس پر متفق ہیں۔ میرے خیال کسی نے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ، کیونکہ بعض لوگ تو اس پر بھی انکار کر رہے تھے نا کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بالکل، تو وہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج والی بات بھی ہے، انٹرفیئرنس والی بات بھی ہے، اور اس کو برا بھی بنایا گیا، ڈیمارچ وغیرہ والی بات بھی ہے۔ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے سازش کا۔ لیکن جو سازش والی بات ہے وہ اس طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ بیانیہ ملیہ میٹ ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو ایک میمو ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وقت کے لحاظ سے، ٹائمنگ کے لحاظ سے اور کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ کیا میمو جس وقت آیا انہی دنوں میں یا اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کا تعلق نان کانٹیسٹ تھا آیا، ہمیں پتہ ہے۔ کیا ایسا ہوا کہ بہت سارے مغربی ایمبیسڈر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ملاقاتیں کی ان دنوں میں؟ کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ ہوا۔
لیکن اس کا تعلق ISPR سے نہیں ہے، اس کا تعلق انویسٹیگیشن سے ہے جو ابھی تک ہوئی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں نیوٹرل سمجھوں گا اور یہ کہوں گا کہ جو چیز موجود ہے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا. اچھا لودھی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو یہ تو اب اگر اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو پھر اس کے مزید پہلو سامنے آئیں گے، اور ظاہر انویسٹیگیشن میں کافی چیزیں جو اب سامنے وہ بھی آتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب اپنا تحقیقات کرنی چاہیے یا اس کو لیٹ اٹ گو کرنا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے تحقیقات کرنی چاہیے کیونکہ بہت بڑا الزام لگا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملا ہوا ہے کسی کے ساتھ، کسی دوسرے ملک کے ساتھ. جب آپ نے اتنی بڑی کھڑی کی ہے، اتنا الزام لگایا ہے، تو میرا خیال انڈیا بھی دیا ہے وزیر اعظم نے. آپ نے سمجھتے ہیں کہ ISPR کے بیان کے بعد یہ جو ہے اب یہ جو ایشو جو ہے اس میں پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہونا چاہیے؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ ختم ہوگا یا ختم ہونا چاہیے. ختم معاملہ تب ہوگا جب انویسٹیگیشن سے ثابت ہو جائے کہ جو اصل میں تحریک چلی اور جو ملاقاتیں ہوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میمو سے، اور وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ باتیں ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے ہوگا بھی ایسے ہی کہ وہ یہ بات نہیں نکل پائے گی، یہ بات غلط ثابت ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. اچھا سلمان صاحب، آج جو قمر الدین شاہ صاحب کا کالم بھی ہے کہ اجتماعی استعفے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور پھر ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر تو PTI نے استعفے دیے ہیں وہ بھی مشکوک ہو گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا اس کا؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کل ایک پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے دستخطوں سے یہ جو استعفے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ تمام پروسیس جو اسپیکر ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ایک تحریری درخواست اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور اس کے اوپر پھر آپ جو دستخط کرتے ہیں اور اپنا استعفیٰ جمع کرواتے ہیں. اچھا وہ تحریری درخواست جو ہے وہ تو ایک ہی لیٹر تھا جس کے اوپر یہ سارا چیزیں چلی ہیں، تو وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ عمومی طور پہ اسپیکر جو ہے نا وہ فرداً لوگوں کو بلا بھی لیتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں. وہ یہاں پہ پروسیس ہوا نہیں ہے، لیکن اب یہ یہاں سے پروسیس چلا گیا ECP کے پاس. اب ECP جو ہے اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ کنسرن ریز کریں گے اور وہ پھر واپس اسپیکر ہاؤس کی طرف جا سکتا ہے. ایک بات. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے استعفے نہیں دیے یا وہ دینا نہیں چاہتے تھے، پھر جب تک وہ وائسز جنریٹ نہیں کریں گے تب کوئی بات نہیں بنے گی. ایک ابہام تو پیدا ہوا ہے کہ استعفے جو ہے قبول ہوئے ہیں. بات کی الیکشن کمیشن کی، جو ہمارے ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن کے سابقہ سیکرٹری قمر الدین شاہ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کافی عرصے میں ایکسپرٹ ہیں، تو کیا معاملہ. جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ اپنا کنور صاحب اصل لائن پہ ہیں. اچھا کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو PTI کے استعفے منظور کیے ہیں، کیا طریقہ کار کیا اور کیا یہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارا آرٹیکل 64 ہے اس میں ہے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ انڈیویجول طریقے سے استعفے دیے جائیں تو وہ قبول ایکسیپٹ کرنے کے مجاز ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری رول بنے ہیں، 43 رول ہے جس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر جو ہے استعفے دینے والے کو انڈیویجول طریقے سے اپنے دفتر اپنے چیمبر طلب کرے گا، اسے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کوئی خوف یا دباؤ تو نہیں ہے. اس کا باقاعدہ ایفیڈیوٹ لے گا اور جو اسپیکر کے پاس بیٹھا ہوگا سیکرٹری قومی اسمبلی، اس کے سامنے گواہی ہوگی کہ یہ میرا استعفیٰ جو ہے یہ دباؤ خوف کے تحت نہیں ہے. یہ سارا انکوائری کرنے کے بعد جو ہے تو پھر اس کے الیکشن کمیشن کو وہ اپنا بھیجے گا اپنے ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ جن کے میں نے ان کو ایکسیپٹ کر لی ہے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی اس کا زیادہ بات دار و مدار نہیں ہے، وہ نوٹیفکیشن کر دے گا کہ قومی اسمبلی کی نشست سے ختم ہو گئے، محروم ہو گئے. تو دلشاد صاحب PTI یہ دعویٰ کرے کہ اس کے تمام اراکین نے اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے استعفیٰ دے دیا تھا اکٹھے، تو اس اجتماعی استعفے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب پولیٹیکل نعرے ہیں، سلوگن ہیں. جب تحریک انصاف نے جو نومبر 2014 میں استعفے دیے تھے تو سردار ایاز صادق نے رولنگ دی تھی کہ بھی میرے پاس صرف انڈیویجول آئے، تو انہوں نے کہا جی اجتماعی آئیں گے، کئی اجتماعی تو میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے، میرے پاس انڈیویجول آئے. تو اس کے بعد وہ جا کے بعد میں تقسیم ہو گیا، استعفے واپس لیے گئے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ جناب اس پر جسٹس آصف سعید خوسا کی ایک بہت بڑی ججمنٹ آئی ہے 2012 میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی استعفیٰ دے تو یہ تمام صورتحال کو دیکھا جائے، ایفیڈیوٹ جمع کرائے، باقاعدہ اسپیکر کو تسلی کروائے، اس کو باقاعدہ کہ بھئی یہ میرا انڈیویجول استعفیٰ اور اجتماعی استعفے دینے جو ہے
وہ اس میں نہیں آتا، یہ غیر قانونی ہے۔ خالد صاحب آپ نے سنا قمر الدین ساز صاحب کو، انہوں نے ساری پوزیشن وعدہ کی ہے کہ جب تک انڈیویجولی ایک بندہ نہیں آئے گا وہ اس کی شناخت نہیں کریں گے، اسے پوچھیں گے نہیں کہ وہ دباؤ میں تھا۔ تو کیا جو استعفے آئیں گے کیا قانونی سے دیکھیے قمر دلشاد صاحب نے آج دنیا اخبار میں اپنا کالم کالم بھی اسی موضوع پر لکھا ہے، میں نے ان کا کالم بھی پڑھا ہے، اور جو فیصلے سپریم کورٹ کے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح اجتماعی استعفے دیے گئے ہیں، یہ غیر آئینی اقدام ہے، یہ غیر آئینی استعفے ہیں، یہ قانون اور جو قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا، اور اس طرح اجتماعی استعفے جو ہیں ان کی ہمارے آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ ہر ایم این اے کو، ہر رکن قومی اسمبلی کو اپنا انڈیویجول استعفیٰ جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ استعفے جو ہیں اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے ہیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جو قانونی ان کی اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے اس پر رائے لے سکتا ہے، اور پھر اس رائے کی صورت میں کی روشنی میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کوئی فیصلہ کریں گا۔ دوسرا ایک اور کام ہوا ہے کہ پہلے تو 20 ارکان ایسے تھے جو ویسے ہی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ منحرف ہو چکے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو اب 10 مزید ارکان ایسے ہیں جنہوں نے اس پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی اپنے استعفے جو ہیں وہ نہیں دیے، اور میرے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ آگے چل کر جو ہے جن لوگوں کے استعفے یہ بھجوائے جا رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو، جب الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو طلب کیا جائے گا تو مزید جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اب وہ اپنے استعفوں سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بخاری صاحب کل آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ڈی جی ایس پی آر کی، اس میں تو انہوں نے جو ایک بیانیہ تھا کہ سازش خط لیٹر اور لیٹر گیٹ، اس کی تو انہوں نے نفی کر دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ چیئرمین بلاول نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ اس میں شریک تھے وہ اس کی وضاحت کریں، اور پھر جو منٹس ہیں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے ان کو پبلک کیا جائے، سامنے لایا جائے یا عدالت میں پروڈیوس کیے جائیں، کیونکہ ان کا موقف حقیقت پہ مبنی نہیں تھا، اور ایک ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا جو پاکستان کو آئسولیشن میں لے کے جا رہا تھا انٹرنیشنلی، اور ان کا جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے تھے وہ تو پھر زمین دوست ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن نے اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا اور قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا نیر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، خالد صاحب بات کر رہے تھے یہ اسمبلی کے جو استعفے دیے پی ٹی آئی نے، تو ظاہر آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں پارلیمنٹ کے، تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے ان استعفوں پہ؟ دیکھیں جی، یہ اسی ڈپٹی اسپیکر نے انکانسٹیٹیوشنل کام پہلے بھی کیا، اور انہوں نے جو موشن تھا وہ ڈاکٹر پرٹنس اس کو رول آؤٹ، پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی ان کے کنڈکٹ کے بارے میں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بڑی سامنے ہے، اور یہ کام بھی انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل کیا، اور کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ ہے کہ ہینڈ ریٹن ریزگنیشن آنا چاہیے اور پھر اس کی کنفرمیشن ہوگی۔ یہ بلک میں تو کبھی بھی ریزگنیشن نہیں ہوتے، تو کیونکہ عام سے ادارے میں جو ہوتا ہے اس میں اس قسم کے ریزگنیشن یہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ ہے، اور اس کے لیے رولز اور کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا سلمان صاحب، ابھی آپ بریک سے پہلے اپنا پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈی جی ایس پی آر نے سوشل میڈیا کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ جو کچھ وہاں وہ چل رہا ہے، آج پرائم منسٹر کا ایک بیان بھی ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ہے پوری حکومتوں کو اور قوموں کو کے لیے چیلنج بن گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیسے اس کو کوئی کیا اسٹیپس لیں کہ یہ اس میں کوئی بہتری آ سکے اور مرڈ سلنگنگ نہ ہو؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت نا اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک تقسیم پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ جو سازش ہے نا، یہ اس حالیہ پولیٹیکل کرائسس میں پیدا نہیں ہوئی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے انہی پروگراموں میں ڈسکس کیا تھا جب انفو لیب کا ایشو آیا تھا کہ ہندوستان جو ہے اس طریقے سے پاکستان کے اندر اس ڈویژن کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ویسے بھی فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان تقسیم کو پیدا کرنا ہمارے دشمنوں کا پرانا ایجنڈا ہے۔
لیکن اب آج کی ڈیجیٹل دنیا کے آنے کے بعد اس میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے. یعنی لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پیسے انویسٹمنٹ کی ہے, اس کے اوپر اچھی ہیوج سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اس میں ہمارے انٹرنل لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے ایکسٹرنل لوگ بھی شامل ہیں, جو باقاعدہ ڈیجیٹل دنیا کو بیس بنا کے جو حساس ایشوز ہیں اس کے درمیان ایک ڈویژن پیدا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور خاص طور سے جو اوپینین میکر ہیں ان کو اس میں ٹارگٹ کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہے, شعوری طور پہ بھی ہوتی ہے اور انکانشیسلی بھی ہوتی ہے. جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ تو بہت خوفناک ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس کا یہ شعوری طور پہ بھی ہوتا ہے اور لاشعوری طور پہ بھی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں نا, ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے مثال کے طور پہ خالد صاحب نے بنا دیا ہے, ان کے پیچھے کوئی سازش ہوگی, ہم سب اس کے اوپر اپنے کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے پیچھے اس کے ہم شریک ہو جاتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, یہ فوج تو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی ان ساری چیزوں کو, یہ کام تو حکومت کے ہیں نا, حکومت اور حکومت کے ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. ایک بات, اچھا فوج کہیں طاقت کے ذریعے یا ادارے کہیں طاقت کے ذریعے تو کسی کو پکڑ سکتے ہیں, کسی کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے؟ مائنڈ سیٹ قانون یا ڈنڈے سے چینج نہیں ہوگا نا, وہ کیسے ہوگا؟ وہ سر اس کے لیے آپ کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اصلاحات کرنی ہوں گی, اپنے مدارس کے اندر اصلاحات کرنی ہوں گی, اپنی میڈیا ریفارمز کرنی ہوں گی. یہ جو ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں, فیک قسم کا پروپیگنڈا, منفی قسم کی مہمیں, اس کو ڈیل کرنے کے لیے جرنلسٹوں کی اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے. مدارس کے اندر ہو, اسکولوں کالجوں کے اندر, نصاب کے اندر ہو, اور سب سے بڑھ کر جو سوشل میڈیا ہے اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ لوگوں کو, بچوں کو پڑھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے, سائبر پالیسیز کیا ہیں, سائبر لاز کیا ہیں, کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے, کون سی ریڈ لائن ہے. آپ کو یاد ہے نا جب ہم جرنلزم کرتے تھے, ہماری تو جو ابتدائی تربیت ہوئی تھی شفیق صاحب, ہمیں بتایا گیا تھا یہ آپ کی ریڈ لائن ہے, اس کو آپ نے نہیں کراس کرنا, اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اب یہاں ریڈ لائن کوئی نہیں ہے, یعنی جس کے دل میں جو آتا. اب کل DGI-SPR کو میں دیکھ رہا تھا, جب لوگ سوال کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لائیں, کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, بس مفروضوں کی بنیاد پہ, فرض اپنا خبروں کی بنیاد پہ ہم باتیں کر لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈیل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے اس کا تعلق جو ہے نا قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کے ساتھ, پاکستان کی علاقائی اور خارجی سیکیورٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس معاملے میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں شفیق صاحب, جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو بھی ذمہ دار کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک وہ اپنے کارکنوں کو تربیت نہیں دیں گے, وہ نیچے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو تربیت نہیں دیں گے, تو بات آگے نہیں چلے گی. علماء کرام جو ہے مدارس کے بچوں کو تربیت دیں. آپ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ اس کے لیے صرف کہ انتظامی ایکشن کے علاوہ جو ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور مدارس اور ایون گھر پہ ماں باپ, جب تک وہ اس پہ آگے نہیں آئیں گے, یہ اس ٹرینڈ کا جو ہے اس طرح کا وتیرہ جو ہے یہ کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. خالد صاحب, پرائم منسٹر میٹنگیں کر رہے ہیں, سارے اکانومی ان کی سب سے بڑا اپنا ٹارگٹ ہے, اور پنجاب میں آپ نے دیکھا انہوں نے اپنا شہباز سپیڈ سے کام کیا. اب جب یہ حکومت گئی تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ تو جو کچھ تھا ایک سراب تھا. اور پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور چین سے بیل آؤٹ پیکج اور IMF سے بیل آؤٹ پیکج, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیا بنا اور اب کیا سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے کہ جب یہ PTI کی حکومت ختم ہوئی تو جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ انتہائی خطرناک حد تک سابق حکومت کے دور میں نیچے جا چکے تھے, اور یہ غالباً جو ہے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں ان کے مطابق $10.85 بلین صرف جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے پاس رہ چکے ہیں اس وقت. اور ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو $4 ارب کے تو ڈپازٹس ہیں اس میں جو چین کی طرف سے پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروائے گئے ہیں, اور $3 ارب کے جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں, اور $2.5 ارب جو ہیں وہ UAE کی طرف سے جو ہیں وہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے پاس جو ہیں وہ ڈپازٹ جمع کرائے گئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈپازٹ ہم نکال دیں تو ہم خالی آتے ہیں؟ تو وہ ڈپازٹ ہیں وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے, ان سے ہم قرضوں کی بین الاقوامی سطح پر پیمنٹ نہیں کر سکتے, ان کو خرچ نہیں کر سکتے. یہی بات ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ اس معاملے پر ہم جو ہے وہ IMF کے پاس بھی دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے, چین کے پاس بھی جائیں گے بیل آؤٹ پیکج کے لیے, سعودی عرب کے پاس بھی جائیں گے, کیونکہ اس میں شفیق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو IMF کے ساتھ سابق حکومت کے دور میں جو پروگرام چل رہا تھا اس میں سے $3 ارب جو ہیں وہ ابھی اگلے 5 ماہ کے دوران ہم پاکستان کو ملنے ہیں. تو اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے مفتاح اسماعیل صاحب کی جو ہے اس حوالے سے شاید ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ IMF کے ساتھ اپنی بات چیت شروع کریں, اور جو IMF کی جو میٹنگز ہیں, جو سالانہ میٹنگز ہوتی ہیں, وہ سپرنگ میٹنگ جو ہے وہ غالباً اگلے ہفتے شروع ہونے جا رہی ہیں, تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنا جو کیس ہے اس حوالے سے وہ لے کر جائے گا.
सलमान साहब अब बात करते हैं हम जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जिसमें हम और आप रह रहे हैं बगैर और वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। वज़ीर आला के रह रहे हैं और किस तरह निज़ाम हुकूमत चल रहा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिलाखिर हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस से सियासतदानों ने कोई सबक नहीं सीखा, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। अदालत ने डिसाइड किया कि भाई कल इलेक्शन होगा, तो इस इलेक्शन का आप क्या देखते हैं? और साथ इसमें भी बात कीजिए कि सियासतदान क्यों हर मामले अपना जो गंदे कपड़े हैं अपने घर में नहीं धोते और क्यों बाहर जाते हैं, क्यों अदालतों में, क्यों दूसरे फोरम पे जाते हैं? देखिए, एक तो बड़ी उम्मीद है कि कल पंजाब का मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा और नए वज़ीर आला का इंतखाब भी हो जाएगा। अब इसमें देखना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कौन से ऐसे कार्ड हैं जो वो अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नंबर गेम्स तो हमें नज़र आ रही है। जैसे इन्होंने कहा कि वो हमजा शहबाज के पास ज़्यादा है, हाँ, बिल्कुल। तो अगर अब वो कोई टेक्निकल पॉइंट को खेलना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, और फिर अगर वो खेलते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर अदालत किस तरह से इसको देखती है। तो बहुत सी बातें हैं जो देखना पड़ेगा कि वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल मसला ये है कि ये ज़्यादातर लोग जो हमजा शहबाज की अक्सरियत है ये PTI के लोग हैं जो PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, तो ये देखना होगा। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, देखिए ये DGI SPR ने भी कहा है, ये चीफ जस्टिस ने भी कहा है जिस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी, और ये जो है सब लोग कर रहे हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, अपने सियासी मामलात को सियासी फोरम पर हल करें। बिला वजह अदालतों में हर मामले को अदालत में लेके जाना, बिला वजह हर मामले को लेकर जो है ना फ़ौज के पास चले जाना, बिला वजह हर मसले को उठा के किसी और के पास जाके कहना कि जी हम बेबस हैं, आप हमारा मसला हल कराएं, मेरा ख्याल है कोई अच्छी रिवायत नहीं है। ये हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए। जब वो ये बरमला कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, अदालतों को अपने दायरा कार में काम करना चाहिए, तो भाई फिर आपको भी अपने दायरा कार में काम करना चाहिए ना। आप क्यों अपने दायरा कार से बाहर निकल कर ऐसे काम करते हैं जो रेड लाइन को क्रॉस करते हैं? तो मेरा ख्याल है एक लर्निंग जो है ना हमारे पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को अगर आप देखें कि जो हालिया पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, मैंने तो इसमें सिर्फ एक ही लर्निंग जिसको मैं समझता हूँ कि जो मैंने की है वो यही है कि अगर तमाम इदारे, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो कानूनी हैं, चाहे वो हमारे इंतज़ामी हैं, अपने अपने दायरा कार में रह के काम करें, एक दूसरे को फैसिलिटेट ज़रूर करें, मदद कर सकते हैं, लेकिन काम अपना करें। ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम दूसरों के ऊपर जाके चीज़ें डालते हैं और फिर बाद में उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी आप इस मामले में मुदाखलत कर रहे हैं, तो वो फिर और ज़्यादा मसाइल पैदा करने का सबब बनता है। खालिद साहब, कल जो इंतखाब हो रहा है वज़ीर आला का, आप क्या समझते हो, स्मूथ सेल होगा या सियासतदान वही पुराना वतीरा अख्तियार करेंगे? कोई लड़ाई या हंगामा? कि हमारी जो अदालतें हैं और अदारे जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि एक तरफ तो वो पार्लिमान के अंदर, असम्बलियों के अंदर किसी किस्म की जमहूरी अमल के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन साथ ये भी वाज़े कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के ज़रिए कि वो किसी गैर आईनी इकदाम की किसी सूरत हमायत नहीं करेंगे। और इसी तरह पंजाब का मैं समझता हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली के अंदर तब्दीली का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ है, उसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली में भी जो तब्दीली का अमल है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल होगा। ये डॉन का इदारी है आर्मी स्टेप बैक, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, शॉर्ट कमेंट करें। शॉर्ट कमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें बिला वजह सियासत में मत घसीटें, हम अगर बैक फुट पे बैठ के काम कर रहे हैं तो करने दें। अगर आप हमें बार बार चीज़ों के लेके हमें उलझाएंगे, हमारे नाम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेंगे। और एक उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कर दी है जो अभी खालिद क़य्यूम साहब ने भी कहा कि हम जमहूरियत के साथ और आइन के साथ खड़े हैं, इसी फ्रेमवर्क में रह के काम करेंगे, और अगर सियासतदान भी इसी फ्रेमवर्क में काम करें तो हमारी जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपने आज के मौज़ूआत देखे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो हमने मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के कायदीन से अपने राय ली वो आपने सुनी। आप हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को।